نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بڑی شان سے نوازا تھا اور ان کے اندر بہت ساری خصوصیت رکھی تھی۔ جب مسلمان ہوئے تو اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم شریف میں لے کر آئے اور یہ بتانے کے بعد کہ اگر ہم حق پر ہیں تو پھر چھپ کر نماز کیوں پڑھیں۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر کھلم کھلا حرم میں نماز پڑھنے لگے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت ارشاد فرمایا کہ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ تعالیٰ نے حق کو جاری کر دیا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر بھی اور دل پر بھی۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ لقد کان فیما قبلکم من الامم محدثون فإن یک احد فی امتی فإنہ عمر، پہلے کی امتوں میں بھی محدث لوگ ہوتے تھے، اللہ کی طرف سے ان کے دلوں میں بات ڈالی جاتی تھی، اگر میری امتی میں سے کوئی ہے تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے۔ یہی وجہ تھی کہ بہت سے مواقع ایسے آئے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو رائے پیش کی، جو مشورہ دیا، اسی مشورے کے مطابق اللہ نے قرآن نازل کیا، اسی مشورے کے مطابق قرآن کی آیتوں کا نزول ہوا۔ تو آج چند آیتوں کے بارے میں بتاتے ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا اور اسی مشورے کے مطابق قرآن کا نزول ہوا۔ سب سے پہلی بات، ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام ابراہیم کی فضیلت ارشاد فرمائی اور بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پہ کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر کیا کرتے تھے اور اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مبارک قدم کے نقش موجود ہیں۔ جب یہ ساری فضیلتیں سنی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر تو ہمیں اس جگہ کو سجدہ گاہ بنانی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ رائے بہت پسند آئی اور قرآن کا نزول ہوا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو سجدہ گاہ بناؤ، یہاں پر نماز پڑھو۔ تو مقام ابراہیمی میں نماز پڑھنا ضروری ہے، بعض کے نزدیک واجب بھی ہے۔ اسی طرح غزوہ بدر کے موقع پر جب مسلمانوں کی قید میں 70 بڑے بڑے سردار آئے، ان کے بارے میں مشورہ ہونے لگا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کفر کے سردار ہیں، ان کو قتل کر کے زمین کو ان سے پاک صاف کر دیا جائے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کو پسند کیا، رحمت للعالمین تھے۔ تو قرآن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کے مطابق نازل ہوا، مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ، کہ نبی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ ان کے قبضے میں قیدی ہوں، حتیٰ یسکن فی الارض، یہاں تک کہ ان کا خون بہا دیا جائے۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کی تائید کے لیے یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ آپ اپنی ازواج مطہرات کو حکم دیا کریں کہ وہ خاص اور اہتمام سے خوب پردہ کیا کریں۔ پردہ تو ہوتا تھا لیکن اس کی کیفیت میں اتنی زیادہ نہیں تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ کے
سے ملنے کے لیے اچھے لوگ بھی آتے ہیں، برے لوگ بھی آتے ہیں، ہر طرح کے لوگ آتے ہیں۔ اس لیے آپ اپنے گھر والوں کو حکم دیا کریں کہ وہ پردے کا خاص طور پر اہتمام کریں، لوگوں کا کچھ اندازہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مشورے کو بھی قرآن کی آیت بنا کر نازل فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اے نبی اپنی ازواج کو، اپنی بیٹیوں کو اور ایمان والی عورتوں کو فرما دیں کہ وہ پردہ کیا کریں۔ اسی طرح جب رئیس المنافقین ابی کا انتقال ہوا تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کے بیٹے آئے اور انہوں نے درخواست کی کہ آپ اپنا قمیض مرحمت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیض دے دیا، کیونکہ وہ مخلص مسلمان تھے، لیکن ان کے والد عبداللہ بن ابی وہ منافق کے سردار تھے۔ پھر انہوں نے گزارش کی کہ آپ میرے ابا کا جنازہ پڑھا دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اخلاص کی لاج رکھنے کے لیے جنازہ پڑھانے کا ارادہ کیا، اور جب کھڑے ہونے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دامن پکڑ لیا کہ آپ ایک منافق کی نماز جنازہ پڑھائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی تھی، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفقت کی وجہ سے کہ میں 70 سے زیادہ استغفار کروں گا، کیا پتہ اللہ تعالیٰ میری طرف سے بخشش کرنے کو قبول کر لے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے جنازہ پڑھایا، فوراً یہ والی آیت نازل ہوئی، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، منافق میں سے آئندہ سے کسی کا جنازہ نہیں پڑھیں، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور قبر پر بھی کھڑے نہ ہوں۔ یہ لوگ اس قابل نہیں کہ ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے یا ان کی قبر پر کھڑا ہوا جائے۔ پھر اس کے بعد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما رازدار رسول تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھا کرتے تھے کہ مجھے بتا دو کہ کون منافق ہے۔ کبھی کہتے کہ میرے گورنروں میں سے اگر کوئی منافق ہو تو بتا دینا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا کرتے تھے جنازے میں حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک ہے یا نہیں۔ اگر وہ شریک ہوتے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شرکت فرماتے، اور اگر وہ نہیں ہوتے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک نہیں ہوتے۔ تو یہ چند آیتیں ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسی رائے دی اسی رائے کے مطابق قرآن کا نزول ہوا۔ انشاءاللہ مزید دوسری ویڈیو میں اور بتائی جائے گی کہ چند اور آیت ایسی ہیں کہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ سمجھ کر ان کی تعظیم و تکریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ اللہ اللہ